بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ولی اللہ بننے کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادہم رات کو محل کے بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ کی چھت پر کون لوگ ایسی جرت کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہیں۔ یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے، شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرشتے تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت پیدا ہو گئی۔ الغرض عشق حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا، اور واقعی حقیقت بھی یہی تھی۔ عشق الہی کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آخرکار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نشا پور کے صحرا میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 10 برس تک صحرائے نشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے، کیونکہ تمام خواہشات نفسانی اور ظاہری آرائشوں سے اللہ تعالیٰ نے دل پاک کر دیا تھا۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے گڈری سی رہے ہیں۔ ایک دن سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزرا۔ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس وزیر روحانی مریض نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا حماقت ہے۔ حضرت سلطان بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو وزریہ کشف علم ہوا کہ یہ شخص میری اللہ تعالیٰ کی محبت میں اختیار کی جانے والی فقیری پر حیران ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا، تاکہ وزیر کو اپنے برے گمان پر ندامت ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور آواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ میری سوئی عطا فرما دیجئے۔ دریا کی سطح پر فوراً ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئیں، جن کے لبوں پر ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ سوئیاں قبول فرمائیے۔ جب اس وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے برے خیالات اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا۔ شرمندگی ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا، افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں، جبکہ مچھلیاں اس معارف سے سعادت مند نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس وزیر پر گریہ طاری ہوئی۔ دیر تک روتا رہا اور اس گریہ ندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی سی صحبت کی برکت سے اس وزیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے ہی برکت رکھی ہے کہ شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر سے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ بلخ کی حقیر فانی سلطنت؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحہ وزارت سے دستبردار ہو گیا اور سلطان کے ساتھ صحرا نشینی اختیار کر لی۔ جس شخص نے عمر بھر عقل کی غلامی کی تھی، بالآخر اس کا کام دیوانگی سے ہی بنا۔